إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلم تسلیما. انشاءاللہ تعالی آج غزوہ بنی قریظہ کو کنٹینیو کریں گے. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور شدید محاصرہ کیا. ان کے محاصرے کے دنوں میں اختلاف ہے کہ کتنے دن کا محاصرہ ہوا، لیکن محاصرہ ہوا ان کا، اور بہت ہی شدید محاصرہ ہوا کہ یہ کچھ کر نہ سکے. یہاں سے مسلمان ان پہ حملے بھی کرتے رہے، انہوں نے کچھ مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچایا کیونکہ یہ تو قلعوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن آخرکار ان کے حالات بھی خراب ہو گئے. اب انہوں نے فیصلہ کیا اندر کہ آخر کوئی ایک حتمی فیصلہ کیا جائے. اچھا، احی ابن اخطب جو ہے، جو غزوہ خندق کے زمانے میں خیبر سے آیا تھا، وہ بھی یہیں رک گیا تھا اور وہ بھی انہی قلعوں میں موجود تھا. تو کعب ابن اسد جو بنی قریظہ کا سردار تھا، اور احی ابن اخطب جو خیبر سے آیا تھا، رہنے والا تو مدینے کا ہی تھا، یہ دونوں اس قلعے میں موجود تھے. تو بہرحال اب انہوں نے تمام قلعے کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے بات کرنی شروع کی. ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، اب حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں تین میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا. یا یہ پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ان کی اتباع کرنے لگے کہ فواللہ لقد تبین لکم انہ لنبی مرسل، خدا کی قسم تم جانتے تو ہو اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. وَإِنَّهُ لِلَّذِي تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ، اور یہی تو وہ ہیں جن کو تم اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہو. فَتَأْمِنُونَ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَائِكُمْ، تو اگر تم ایمان لے آؤ تو وہ تمہاری جانوں کو بھی بخش دیں گے، تمہارے مالوں کو بھی بخش دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی بخش دیں گے، تمہاری بیویوں کو بھی بخش دیں گے. تو بس پھر یہی ہے کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، بس معاملہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہی تجاویز ہر ایک پیش کر رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اور ہم اس پہ مسلسل اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے. تو اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کر لیتے ہیں. تو بنی قریظہ نے کہا نہیں بھائی، اگر ایمان ہی لانا تھا تو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ کعب نے کہا تو پھر ایسا کرتے ہیں، اگر تمہیں پہلی بات منظور نہیں ہے، تم اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتے، تو ہم اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں، اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں اور پوری ہمت کے ساتھ حضور پر اور حضور کی تمام فوج پر حملہ کر دیتے ہیں، تاکہ ہمیں کوئی غم تو نہ ہونا کہ ہمارے بعد ہماری عورتیں وہ باندیاں بنائی جائیں گی، ہمارے بچے غلام بنائے جائیں گے، پھر ہم مریں یا جئیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے، ہماری غیرت پہ تو فرق نہیں پڑے گا. اچھا اگر ہم جیت گئے تو پھر اور شادیاں کر لیں گے اور بچے کر لیں گے. تو لوگوں نے کہا کمال کرتے ہو، بھلا ہماری بیوی اور ہمارے بچوں، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو ہم ناحق قتل کر دیں؟ ٹھیک ہے، اگر ہمیں ملے ملے، ہمیں نہ ملے نہ ملے، ان بیچاروں کو ہم اپنے ہاتھوں سے کیسے قتل کرتے ہیں؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ بھی تمہیں منظور نہیں ہے تو تیسری بات، آج ہفتے کی رات ہے. تو مسلمان تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ہفتے کو لڑتے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے یوم السبت ہے، ہفتے کا دن ہے، ہم پہ تمام پابندیاں عائد ہیں جس میں سے لڑائی بھی ایک ہے. تو وہ تو ہم سے بے خبر ہوں گے. تو اس بے خبری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان پہ حملہ کر دیتے ہیں اور رات ہی رات ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح ہم ان پہ فتح حاصل کر لیں گے. تو قوم نے کہا کمال کرتے ہو، ہمارے آباء و اجداد اسی دن کی بے حرمتی کی وجہ سے ہی تو بندر اور سور بنائے گئے تھے، اور پھر تم ہم کو حکم دیتے ہو کہ ہم پھر ویسا ہی کریں اور اللہ کی خلاف ورزی کریں. تو اس نے کہا کہ بھائی یہی تین باتیں ہیں میرے پاس، ان میں سے کوئی ایک بات میں چاہتا تھا کہ تم مان لو تاکہ بات آگے بڑھے. اچھا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر ابن سعدی. عمر ابن سعدی نے بنو قریظہ سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا جو معاہدہ تھا تم نے اس کو توڑ ڈالا ہے،
مگر میں تمہارے ساتھ اس میں شریک نہیں تھا۔ اب اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے تو اپنے یہودی مذہب پر ہی قائم رہو، مگر مسلمانوں کو ٹیکس کی رقم ادا کر کے ان کی ذمہ داری میں آ جاؤ۔ خدا کی قسم یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ اس ٹیکس کو یا جزیے کو قبول کر لیں گے یا نہیں، مگر کوشش کر کے دیکھو۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم ہم ان عربوں کو اپنی جانوں کی حفاظت کا خراج دیں اور ان کی غلامی قبول کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم قتل ہونا بہتر سمجھیں گے۔ اس پر عمر ابن سعدی نے کہا کہ بس تو پھر میں تم سے بری ہوں۔ اس کے بعد عمر اسی رات قلعے سے باہر نکلا۔ راہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفاظتی دستے کی طرف اس کا گزر ہوا۔ اس دستے کے سردار محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ محمد ابن مسلمہ نے عمر کو دیکھ کر پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں عمر ابن سعدی ہوں۔ ابن مسلمہ نے کہا جاؤ، اے اللہ مجھے معزز لوگوں کی عزت افزائی سے محروم نہ فرمائیے۔ یہ کہہ کر ابن مسلمہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کچھ معلوم نہیں کہ اس شخص کا کیا حشر ہوا اور یہ کہاں گیا۔ ایک قول ہے کہ پھر بعد میں اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا۔ اس بات کی خبر حضور کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کو اس کی وفات کے ذریعے نجات دے دی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور کے بنی قریظہ کا محاصرہ کرنے سے پہلے عمر نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اے بنی قریظہ، میں نے ایک عبرت ناک منظر دیکھا جب مجھے بنی نذیر کے اپنے بھائیوں کے مکانات خالی نظر آئے تھے، جب ایک وقت تھا کہ میں ان کی عزت و شان و شوکت بھی دیکھتا چلا آ رہا تھا، ان کی سمجھ بوجھ اور عقل و فراست کا شعرا تھا، لیکن وہ اب اپنے مال و دولت اور جائیدادیں چھوڑ کر جا چکے ہیں جن پر غیروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ لوگ بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں سے نکلے۔ توریت کی قسم ایسی تباہی اس قوم پر ہرگز کبھی نہیں آئی جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ بنو قینقاع کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے، حالانکہ ان کی بڑی تعداد تھی اور اپنے اسلحے اور ہتھیاروں کی کثرت پر انہیں ناز تھا، مگر انہیں حضور سے گفت و شنید کرنی پڑی اور آخر ان سب کو یثرب یعنی مدینے سے جلا وطن ہو کر جانا پڑا۔ اے قوم کے لوگوں، تم سب کچھ دیکھ چکے ہو، اس لیے آؤ میری بات مانو، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کر لیں۔ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ وہ نبی ہیں اور ان کی نبوت کے متعلق ہمارے علماء ہمیں بشارتیں اور خوشخبریاں دیتے آ رہے ہیں۔ اس طرح عمر ابن سعدی اپنی قوم کو جنگ کی تباہکاریوں، گرفتاریوں، غلامی اور جلاوطنی سے ڈراتا اور سمجھاتا رہا۔ پھر وہ کعب ابن اسید کے اسد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ قسم ہے اس توریت کی جو میدان سینہ کے کوہ طور پر موسیٰ پر نازل ہوئی تھی کہ اسی بات میں سارے جہاں کا عزت و شرف ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے اس واقعے کو نقل کر کے پھر فرمایا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے حویلی چھوڑ کر جا ہی رہا تھا کہ یہ وہ وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حویلیوں کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو جب یہ خبر عمر تک پہنچی تو اس نے کہا میں یہی بات تم سے کہتا تھا۔ اچھا، اس ضمن میں سیرت حلبیہ میں ایک اور روایت یوں بھی آتی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا نباش ابن قیس۔ اس کو بنی قریظہ نے قاصد بنا کر حضور کے پاس بھیجا کہ آپ ہمیں انہی شرائط پر یہاں سے جانے دیجئے جن شرائط پر بنو نذیر یہاں سے گئے تھے، کہ ہم اپنے ہتھیار تو چھوڑ جائیں گے، سامان اونٹوں پر لادیں گے، جتنا سامان اونٹوں پہ لاد سکے وہ لاد کر لے جائیں گے، لیکن آپ نے ان کی یہ شرط قبول نہ کی۔ پھر انہوں نے ایک اور پیغام بھیجا کہ ہم اپنا مال و اسباب بھی نہیں لے کے جائیں گے اور ہتھیار بھی نہیں لے کے جائیں گے، بس ہماری جانوں کو یہاں سے جانے دیں۔ مگر حضور نے اس بات سے بھی انکار کیا اور کہلا بھیجا کہ وہ صرف حضور کے حکم پر باہر نکلیں۔ آخر نباش یہ جواب لے کر ان کے پاس واپس آ گیا۔ اب وہ پریشان ہو کہ اب کریں تو کیا کریں، نہ بنو نذیر والی شرائط پر حضور کہتے ہیں، نہ میری قوم کے لوگ مانتے ہیں۔ تو اب اس ضمن میں وہ حضرت ابو لبابہ والا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد بنی قریظہ نے حضور کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ حضرت ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں۔ ایکچولی زمانہ جاہلیت میں
یہ اوس خزرج اور یہ یہود قبائل جو ہے ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات تھے، تو ابو لبابہ کے ان سے دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابو لبابہ کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو لبابہ کا نام تھا رفاعہ، اور یہ ابن منذر، یعنی یہ منذر کے بیٹے تھے، تو ان کا پورا نام رفاعہ ابن منذر ہے، اور ابو لبابہ جو ہے وہ ان کی کنیت ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو ان کی طرف بھیجا، یہ قبیلہ اوس سے تھے۔ تو جب یہ ان کے پاس آئے تو اب یہ تمام بنی قریظہ اپنے بیوی بچوں سب کو لے کر ان کے آس پاس جمع ہونے شروع ہو گئے، اور رونے پیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہمارا ہوگا کیا۔ اور یہ سارا کچھ جب حضرت ابو لبابہ نے دیکھا تو ان کو ان پر رحم آ گیا، تو آخر انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ابو لبابہ، اگر ہم حضور کی بات مان لیں تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم حضور کے حکم پر قلعے سے نکل کر ان کے پاس چلے جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر اشارے سے بتایا کہ ذبح کیے جاؤ گے، یعنی حضور کا ارادہ تمہیں قتل کرنے کا ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اس کے بعد فوراً ہی ابو لبابہ کو یہ خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی۔ ان کو یہ خیال اتنا حاوی ہوا کہ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور مسجد النبوی کی طرف دوڑے، اور مسجد النبوی میں پہنچ کر انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے، مسجد النبوی میں ایک ستون ہے، اگر آپ ریاض الجنہ میں جائیں تو ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوان ابی لبابہ، یہ وہی ستون ہے جس کے ساتھ ابی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، اور انہوں نے باندھ کر یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ، میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ پھر بنی قریظہ میں داخل نہ ہوں گا، یہ خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور یہ میں نے کیا کیا، اور جب تک اے اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ بس انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ جب نماز کا وقت ہو تو مجھے کھول دیا کر، میں اللہ کی حضور نماز ادا کر لوں، اور نماز کے بعد مجھے پھر باندھ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابی لبابہ کے اس فعل کے بارے میں بتایا گیا تو حضور نے فرمایا اسے چاہیے تھا کہ وہ ہمارے پاس آتا تاکہ ہم اس کے لیے استغفار کرتے، لیکن اس نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب جب تک اللہ فیصلہ نہیں فرمائیں گے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اس ضمن میں پھر ہم باقی کی ڈیٹیل پھر کسی اور درس میں دیکھیں گے، لیکن اب واپس غزوہ بنی قریظہ کی طرف آتے ہیں۔ تو اب بنی قریظہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا، انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کر لی کہ وہ کسی نہ کسی طرح کسی مصالحت پر اتر سکیں، لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ غرض آخر بنی قریظہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم اپنے قلعوں سے نکلیں گے۔ تو ان کے جتنے لڑنے والے تھے ان سب کو رسیوں سے باندھ کر اور رسیوں کو کس کر ان کو باہر نکالا گیا اور ایک طرف کو جمع کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا۔ ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، اور یہ لڑنے والے مردوں کی تعداد کوئی 700 کے اراؤنڈ تھی۔ ان لوگوں پر حضرت عبداللہ ابن سلام کو نگران بنایا گیا، اور یہ یہود تھے، پھر ایمان لے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ واقعہ ہم مدنی دور کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، جس پر ان کے ایمان لانے پر پھر یہود ان پر سخت برہم ہوئے تھے اور ان پہ سخت ناراض ہوئے تھے، لیکن یہ اپنے اسلام پر قائم رہے۔ بہرحال یہ بنی قریظہ جو ہے یہ اوس قبیلے کے حلیف تھے، دوست تھے، تو ان لوگوں کو ان پر رحم آیا، اور وہ مسلسل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہیں اور ہمارے حلیف ہیں، آپ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی، یعنی آپ ان سے پہلے بھی جان بخشی کر چکے ہیں، تو ان پر بھی رحم کر دیں یا رسول اللہ، ان پر بھی رحم کر دیں کہ بنی قینقاع کے لوگ بھی حضور ہی کے حکم پر قلعے سے نکل کر آئے، اور ان کے لیے
عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اس نے حضور سے سفارش کی تھی، جس پر حضور نے اس شرط پر ان کی جان بخشی کی تھی کہ وہ لوگ مدینے سے جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ تو اسی خیال سے اوسیوں نے ان سے کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ حضور ان کی بھی جان بخشی کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کی جان بخشی سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ اوس کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کا فیصلہ میں تم ہی میں سے کسی ایک سے کرواؤں، یعنی قبیلہ اوس کے کسی شخص سے کرواؤں؟ تو اوسیوں نے کہا ہاں بے شک، اگر ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی ان کا فیصلہ کرے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کو طلب کیا۔ یہ قبیلہ اوس کے سردار بھی تھے اور زمانہ جاہلیت میں یہ یہود کے حلیف بھی تھے، یعنی بنی قریظہ کے حلیف بھی تھے۔ اور جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت سعد ابن معاذ کو جو تیر لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ زخمی تھے، تو حضور نے ان کو حضرت رفیدہ کے خیمے میں رکھا تھا، یعنی مسجد النبوی کے قریب ایک خیمہ لگوایا تھا، وہاں یہ تھے، اور ان کی تیمارداری رفیدہ نامی ایک عورت تھی وہ کرتی تھی، کیونکہ وہ بیماروں کی مرہم پٹی کرنا اور ان کا علاج معالجہ کرنا یہ ان کا کام تھا۔ تو اس لیے مسجد النبوی کے قریب ہی حضرت سعد ابن معاذ کا خیمہ حضور نے لگوایا کہ میں بھی اس کو آ کے دیکھتا رہوں، اور جس کو اس کی بیمار پرسی کرنی ہے وہ وہیں کر لے، بجائے اس کے کہ آل دا وے اوس آنا پڑے۔ اور حضرت رفیدہ کا خیمہ جو ہے یہ مسجد النبوی کے ساتھ ہی تھا، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی یہاں خیمہ ان کا لگوانے کی کہ وہ تمام صحابہ جو زخمی ہو جائیں اور ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہ ہو، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے انہیں اس خیمے میں رکھا جاتا تھا۔ اسی ضمن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ احی ابن اخطب جو ہے یہ بھی گرفتار ہوا، اور گرفتار کر کے اسے رسیوں سے باندھ کر لایا گیا، اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا، بڑے ہی تکبرانہ لہجے میں حضور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں نے آپ کی مخالفت اور عداوت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور حتی الامکان آپ پر غالب آنے کی کوشش میں آپ کو اب بھی نبی نہیں مانتا، اور اب تک یہی سمجھتا ہوں کہ عزت و ذلت سب تقدیری امور ہیں، تو آپ کی ہم پر فتح اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی باتیں، یعنی غرور اور تکبر، ایک ہم نے ابو جہل کا دیکھا تھا اور اس کا دیکھا، تو بہرحال یہ سارے رسیوں میں باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے، اور عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا گیا۔ تو اس غزوے میں جو صحابہ شہید ہو گئے تھے ان کو فردن فردن لایا گیا، ایک ایک کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور پھر ایک ایک کی تدفین کر دی گئی۔ حضرت سعد ابن معاذ کو جو فیصلے کے لیے طلب کیا گیا، اس ضمن میں ایک اور روایت یوں بھی آتی ہے کہ حضور نے اوسیوں سے فرمایا کہ تمہاری مرضی، جس کو چاہو تو منتخب کرو اور پھر فیصلہ اس سے ہوگا۔ تو اوسیوں نے اپنے سردار حضرت سعد ابن معاذ کو چن لیا، اس وقت وہی ان کے سردار تھے۔ ایک قول میں یہ بھی ہے کہ یہود نے کہا کہ ہم سعد ابن معاذ کے فیصلے پر حاضر ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ان تینوں باتوں میں سچائی ہو، کہ ادھر یہود نے بھی کہا ہو کہ ہم سعد ابن معاذ کے فیصلے پر اتریں گے، اوسیوں نے بھی کہا ہو کہ ہم حضرت سعد ابن معاذ کو چنتے ہیں، اور اسی لیے حضور نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ چلو بات پھر ایسی ہو کہ سب اس پر راضی ہوں تو سعد ابن معاذ کو بلایا جائے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم اس بات کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فیصلہ کیا، اور پھر کیا کیا معاملات ہوئے، کون لوگ تھے جنہیں اس فیصلے سے استثناء کیا گیا، جنہیں بخش دیا گیا، جو اس فیصلے میں شامل نہیں تھے، اور کیا وجوہات تھیں، اور پھر بعض کچھ لوگوں کے حالات فردن فردن لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوق كل